الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم وقال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال عز من قائل وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، مسائل اتنے سارے اکٹھا ہو گئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کیا جائے۔ لوگوں نے ہمارے ایمان کو، ہمارے اسلام کو، ہمارے کیریکٹر اور ہمارے اخلاق سے جانچنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے اخلاق اور کیریکٹر سے کہ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو ٹھیک، ہاں مسلمان ایسے ہی ہوں، جھوٹے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے اپنے کرنے کی وجہ سے ہماری ماں، بہن، بیٹیاں، ہماری بہویں بے پردہ نکلتی تھیں تو لوگوں کی یہی سمجھ میں آیا کہ پردہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ کل کو ہمارے حالات دیکھ کر کے کہ ہمارا اکثر و بیشتر حصہ نماز نہیں پڑھتا تو یہی کہیں گے کہ نماز بھی کوئی حصہ نہیں ہے، مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر ضروری ہوتا تو ضرور پڑھتے۔ روزہ بہت سارے ہمارے بھائی نہیں رکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر کے، چونکہ ہمارے اخلاق ہی سے موازنہ کیا جا رہا ہے، ہمارے اخلاق ہی سے، ہمارے کیریکٹر ہی سے اسلام کو پہچانا جا رہا ہے، تو ہمارے یہاں بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ، اللہ سب کو ہدایت دے، وہ روزہ نہیں رکھتے تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اگر ضروری چیز اسلام کا جز نہیں ہے یہ، اعوذ باللہ۔ پردے کے تعلق سے بھی یہی ہوا۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے ہی جیسے ہیں، کلمہ گو ہیں، ان کو قرآن میں کوئی آیت نہیں ملی پردے کی۔ جہاں تم تلاش کر رہے ہو وہاں نہیں لکھا ہوا ہے، جہاں لکھا ہوا وہاں تلاش نہیں کر رہے ہو۔ جو پردے کی آیتیں ہیں وہ اخبار میں ملیں گی، پردے کی جو آیتیں ہیں وہ قرآن میں ملے گی، اللہ کے کلام میں ملے گی، احادیث نبویہ حدیث کی کتابوں میں ملے گی، ڈائجسٹ میں نہیں ملے گی، ریڈیو اسٹیشن پر نہیں ملے گی، موبائل میں نہیں ملے گی۔ وہ جہاں جس کی جگہ ہے وہاں تو تلاش کرتے نہیں ہو۔ اور اس کے بعد مادی فائدے کے لیے، 4 ٹکے کے لیے یا کسی عہدے اور پوسٹ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ قرآن پاک میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ صاف واضح طریقے پر اللہ تعالیٰ امہات المومنین، جو ہماری مائیں ہیں، امہات المومنین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کے بارے میں صحابہ سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اگر تمہیں کوئی چیز پوچھنا ہو، کوئی چیز لینی ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، بے پردگی سے مت آنا، پردے کے آڑ سے پوچھنا۔ وہ ہماری مائیں ہیں جن کے بارے میں تصور کرنا نکاح کا حرام ہے، ایمان چلا جائے گا۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ان سے کوئی چیز پوچھنا ہو تو خبردار فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، حجاب 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 کے پیچھے سے کرنا۔ اس کو حجاب کی آیت ہی نہیں مل رہی ہے۔ تو ایسے بہت سارے جاہل قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس ڈگریاں تو بہت ہوں گی لیکن وہ ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں مادی فائدے کے لیے، مادی نفع کے لیے۔ یہ میں قرآن کی آیت ہی تو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں پتہ، قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر ضروری ہوتی۔ اور اس پہ کریلا اور نیم چڑھا کیا ہوا کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے انہوں نے ثبوت بھی پیش کر دیا کہ دیکھ لو، اگر پردہ فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا تو ہماری مائیں بہنیں روڈوں پر جو ہے اس طرح نہ پھرتی۔ تو یہی جب معیار ہو گیا میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو کم از کم ایسا نمونہ بن کر کے پیش ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ صاحب مسلمان اس کو کہتے ہیں، جو سچ بولتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔
جو نماز کا پابند ہے وہ اس کو جو ہے مسلمان کہتے ہیں، جو وعدہ کر لے اس کو پورا کرتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں، جو کسی کا لے لے اس کو دینا بھی جانتا ہو وہ مسلمان ہے صحیح، جو وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے وہ مسلمان ہے۔ اس طرح سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ میں نے دو آیتیں پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم کو ثابت کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پیسہ مانگتا ہے، روپیہ، زمین جائیداد مانگتا ہے؟ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اس کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، اس کے احکام کو مانو گے، جن چیزوں کو اس نے حلال کیا اس کو حلال جانو گے، جس کو حرام کہہ دیا ہے اس کے قریب نہیں جاؤ گے، تب جا کر کے وہ اللہ کی مدد ہوئی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا، مضبوط کر دے گا۔ دنیا کا کوئی طوفان اور کوئی آندھی تمہیں جو ہلا نہیں سکتی۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی تو یہ آیت ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہوگے بشرطے کہ تم مسلمان ہو۔ تب اگر مومن ہو، صدق دل سے مومن ہو تو اللہ نے یہ فرمایا، ہم نے نہیں، اللہ نے فرمایا جس کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند ہوگے، سربلندی تمہیں ہی حاصل ہوگی ان کنتم مؤمنین، اگر تم صدق دل سے ایمان والے ہو۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ہمارا سر داخل ہے اسلام میں، پورا بدن جو ہے باہر ہے، آدھا حصہ داخل ہے اسلام میں، آدھا باہر ہے۔ مسجد میں آتے ہیں تو پتہ چلا کہ جو ہے اللہ سے ڈر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کر رہے ہیں، مسجد سے باہر گئے کہنے کے خلاص ٹوپی بھی ہم رکھ دیتے ہیں۔ یہ 1.5 گرام کی ٹوپی جو ہے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو اتنے بڑے بڑے احکام کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم دوسروں کے لیے اسلام کے نمائندہ بنیں کہ ہمارا اسلام سچائی سکھاتا ہے، امانت داری سکھاتا ہے، ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی پہ غلط نظر نہ ڈالی جائے، غلط نظر نہ ڈالی جائے۔ وہ تو جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کے یہاں بھی پردہ تھا، ان کے یہاں بھی پردہ تھا، گھونگھٹ، عورتیں جو ہے گھونگھٹ نکال لیا کرتی تھیں، اور اگر کسی غیر آدمیوں کے سامنے سے گزرتی تھیں تو اسی طرح سے کر لیا کرتی تھی۔ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج یا عمرے میں تھے، فرمانے لگے کہ جب قافلہ ہم نے چہرہ کھول رکھا تھا، لیکن جب جو ہے کوئی قافلہ دکھتا تھا کہ آ رہا ہے تو ہم اپنے چہرے کو ڈھانک لیتے تھے، کپڑے کو کھینچ لیتے تھے، جب وہ گزر جاتے تھے تو چہرے کو کھول لیتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگ، چونکہ وہ حج میں جو ہے عورتوں کو چہرہ ڈھانکنا یہ مسئلہ ہے، اس لیے فرماتی ہیں کہ ہم اس طرح سے کھولے رکھتے تھے چہرے کو، لیکن جب کوئی قافلہ دکھتا تھا تو ہم اپنے چہرے کو ڈھانک لیتے تھے۔ وہ ہم لوگوں کی مائیں ہیں جن سے نکاح کرنا یا بد نظری کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ بہرحال میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے قوموں کے لیے جو ہے عبرت بن جائیں۔ ہم ضرورت اس چیز کی ہے، آج بہت اچھا دن ہے اور بہت اچھی رات آ رہی ہے، اس کے بارے میں بیان کروں گا، لیکن کم از کم ہم صدق دل سے توبہ کریں، امانت کا، سچائی کا، دیانت کا۔ پتہ چلا پورا پلاٹ ہی ہڑپ کر لیا ہے، 3 4 آدمیوں سے بیچ رکھا۔ ارے بھائی، وہ پلاٹ تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا۔ بڑے سے بڑے بادشاہ آئے اور کفن کا کپڑا لے کے گئے، کفن میں تھیلی بھی نہیں تھی جس میں پیسہ رکھ سکتے ہوں۔ وہاں کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے سوائے اپنا عمل کام آنے والا ہے۔ یوں کہیں کہ جب انتقال ہوتا ہے انسان کا تو اس کے 3 دوست ہوتے ہیں، کچھ تو فوراً ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ قبر تک لے جا کر کے پہنچاتے ہیں، اور تیسرا جو چیز اس کے ساتھ جاتی ہے قبر میں، اس کا عمل اچھا یا برائی ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو کہ ہم خود بھی کوشش یہ کریں کہ اسلام کا صحیح اور سچا نمونہ بنیں، تاکہ لوگ جو ہے اس سے یہ نہ کہیں کہ اسلام یہی تو ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام یہی ہے، مسلمان لوگ یہی کرتے ہیں، اسلام یہی ہے۔ مسلمان لوگ گندگی پھیلاتے ہیں اپنے گھروں کے سامنے، تو اس کا مطلب اسلام یہی ہے، گندگی کا حکم دیتا ہے۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے، اور فرمایا کہ جو ہے تکلیف دہ چیز کو دروازے سے یا راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے۔
تو ایک تو یہ چیز عرض کرنی تھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ ہم لوگ ایسا نمونہ نہ بنیں جو برائی کا ذریعہ ہو، جس سے اسلام کے سلسلے میں حرف آئے اور آنچ آئے۔ اسلام اس کو نہیں سکھاتا۔ ہم ان سے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، کردار ہے، وہ ہماری کتابوں میں ہے۔ ہمارا دین کی جو چیزیں ہیں وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہمارے عمل سے مت مقارنہ کرو۔ ہم بچھڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے چمٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے احکام سے چمٹنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو رات آ رہی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کو نصف شعبان کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں شب برات کہتے ہیں، شب براعت کی رات۔ اس رات کی فضیلت ہے، اس رات کی فضیلت ہے متفق علیہ، سب لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں جو ہے ایک دم بالکل غلو کر دیے ہیں اور کچھ لوگ بالکل انکار کر رہے ہیں، اور سب سے اچھا راستہ درمیانی ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الامور اوساطھا، کہ سب سے بہترین معاملہ وہ ہے جو درمیانی ہو۔ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن اور جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ہم، اکثر و بیشتر اس کا ثبوت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گھروں کی صفائی کرنا، نہانا دھونا، اگربتی سلگانا، گھر کو لیپنا پوتنا، اور سامان جو ہے ہٹا کر کے دوسرا سامان لے آنا، اس کا شریعت میں کہیں ثبوت نہیں ہے۔ دو باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع تشریف لے گئے، تو وہ ایک واقعہ ہے 15ویں رات کا، 15ویں شعبان کا ایک واقعہ ہے کہ سرکار ایک مرتبہ تشریف لے گئے، جلوس کی شکل میں نہیں تشریف لے گئے، لائٹنگ کر کے نہیں لے گئے، چپکے سے آہستہ گئے تھے، اور اس کے بعد بھی صحابہ کرام کا پھر معمول نہیں رہا۔ صحابہ کرام کہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں یا سلف صالحین، ان کا یہ نہیں رہا، ان کا طریقہ یہ نہیں رہا کہ وہ بھی جھرمٹ بنا کر کے ہماری طرح گول بنا کر کے جا رہے ہوں۔ حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، پہلے زمانے میں شروع میں فرمایا کہ منع کیا تھا، لیکن سنو اب قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ تو ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ اب کی جب شعبان آئے گا تو ہم اپنے ابا اماں کی قبر پر جائیں گے۔ ارے ہر جمعے کو جاؤ بھائی، روز یہاں قبرستان ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے انشاءاللہ العزیز ہمارے اس جماعت میں، وہاں سے ہم جو ہے شاید ہی ایسا ہو کوئی دن جہاں سے گزرتے نہ ہوں۔ گزرتے ہیں بہت سارے لوگ، اکثر و بیشتر گزرتے ہیں قبرستان کے پاس سے، روڈ پر ہے، لیکن کیا ہمیں یہ توفیق ہوتی ہے کہ ہم ذرا سا وہاں سے گزرتے ہوئے کہہ دیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، یہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما؟ کتنی مرتبہ گزرتے ہیں، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی۔ ہاں تھے، چلے گئے، کوئی بات نہیں، اب جب اگلے سال رمضان یا شعبان آئے گا، شبرات کی رات، تو چلے جائیں گے، ایک مرتبہ فاتحہ پڑھ کر کے چلے آئیں گے، اور بھی جلوس کی شکل میں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قبروں کی زیارت عبرت کے لیے کی جاتی ہے، جو مسنون طریقہ ہے کہ جب جائے آدمی تو کہے السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وانا انشاءاللہ بکم لاحقون، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ تو یہ اس رات کے ساتھ ایسا نہیں خاص ہے کہ اسی رات میں جانا چاہیے، برابر جانا چاہیے، اور جا کر کے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، دعائے مغفرت، رفع درجات کی دعا کرنی چاہیے۔ بہت سارے ہمارے بھائی جو ہے وہ قرآن شریف لے جا کر کے وہاں رکھ کر کے پڑھتے ہیں۔ ارے وہ قرآن شریف رکھ کے پڑھنے کی جگہ قرآن شریف مسجد میں رکھ کر کے پڑھو، اور اس کے بعد ان کے لیے دعا کرو۔ تو اور بھی جتنے بھی اعمال ہیں، حلوہ پکانا، یا کیا کہتے ہیں اس میں کسی کا فاتحہ دلوانا، یا کیا کہتے ہیں اس طرح کی خوشی منانا، قمقمے لگانا، ان سب کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو چیزیں ہیں وہ بتلا رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنے اعتبار سے جو کچھ کیا ہو اور امت کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ کیا چھوڑ دیا ہے؟ کہ یہ رات باعث برکت ہے، تم اپنے گھر میں عبادت کرو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، اپنے اعتبار سے۔ ایسا نہیں کہ جمگھٹ بنا کر کے جو ہے سڑکوں پر جو ہے گھوما جائے،
اور ہمارے نوجوان اللہ تعالیٰ معاف فرمائے 3-3 4-4 موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کے لوگوں کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، حوادث پیش آتے ہیں۔ دوسرے دن اخبار میں آتا ہے کہ موٹر سائیکل سے اتنے بچے ٹکرا گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس رات کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ جب 1/3 حصہ رات کا باقی رہ جاتا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کو میں معاف کروں، کوئی روزی طلب کرنے والا ہے جس کو میں روزی دوں۔ مغفرت ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن مختلف حدیثوں میں آیا ہے کہ 5 لوگوں کی نہیں ہوتی، 5 لوگوں کی، مشرک کی نہیں ہوتی ہے، جو شرک کرتا ہو، کیونکہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائیں گے، باقی جس کو چاہیں ان کے اختیار میں معاف فرما دیں گے۔ مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، جو برکت والی راتیں ہوتی ہیں اس میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، مشاحن کی نہیں ہوتی، جو کینہ پرور ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے برائی چاہتا ہو اور خنث لیے ہوئے ہو دل میں کہ جب بھی پائیں گے تو اس کو نقصان ہی پہنچائیں گے۔ تو 2 آدمی یہ ہو گئے جن کی مغفرت ان بابرکت راتوں میں نہیں ہوتی۔ نمبر 3 سن لیجئے ذرا غور سے، العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان جس نے اپنے والدین کے کلیجے کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا ہو، نافرمانی کر کے، ایسے بات بول کر کے، تو العاق لوالدیہ اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں۔ اور جو شخص جو ہے اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے، المسبل للازار، پیجامے کو یا لنگی کو جو ہے جو نیچے کرتا ہو ٹخنے سے نیچے، تکبر کے طور پر، سن لیجئے، ایک تو اسے انجان اور غفلت میں نیچے ہو گیا تو اللہ معاف فرمائے، اس پر مواخذہ نہیں ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ پکڑ کب ہے؟ جب متکبرانہ انداز میں جو ہے اپنے پینٹ کو یا پیجامے کو یا ازار کو جو ہے نیچے کر رہا ہو تو اس پر بھی مواخذہ ہے، وہ شخص بھی جو ہے اپنے تکبر کی وجہ سے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ المدمن، جو شرابی ہو، مستقل شرابی، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود اگر ان تمام لوگوں نے توبہ کر لیا اپنے گناہوں سے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، گناہ کرتے گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو جن لوگوں سے یہ چیزیں سرزد ہو رہی ہوں، جن لوگوں سے یہ گناہ سرزد ہو رہے ہوں، تو آج کی رات میں جو ہے اس سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ معاف تو اس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے جس کے دروازے پر جو ہے سیکورٹی والے لگے ہوئے ہوں کہ نہیں ہٹو اور بچو ہو۔ وہ تو فرماتا ہے کہ میں شہرک سے تمہارے قریب ہوں، توبہ تو کرو۔ گناہوں کے انبار لے کر کے اگر آئے ہو اور ندامت شرمندگی کے 2 آنسو ان تمام گناہوں کو پاک کر دے گا، صاف کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کے قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے اعتبار سے نوافل پڑھیے، تلاوت کیجیے اپنے گھر پہ۔ حدیث میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنت گھر میں پڑھتے تھے، تلاوت گھر میں کرتے تھے، پہلے کی سنت، بعد کی سنت گھر میں ادا کیا کرتے تھے، جمعے کی سنت بھی گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، وہاں تو کیا کہتے ہیں، جو کچھ بھی ہو سکتا ہو آدمی اپنے اعتبار سے کرے، لیکن اتنا نہ کرے کہ پتہ چلا فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کے قدر کی توفیق نصیب فرمائے، تلاوت کی، عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کے بدعت سے اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں ثابت نہ ہوئی ہو ان سے اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔